بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج کے سبق میں 3 لفظ نئے ہیں جو عربی زبان کے ہیں، باقی وہی الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، یہ عربی میں بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ان آیتوں کا ترجمہ آپ کو انتہائی آسان لگے گا۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو اسباق آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں انہیں سنیں توجہ کے ساتھ۔ آپ کی دنیا بدل جائے گی اور آپ کے دل کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان اسباق کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن، اور کون بندہ ہے، یرغب، جو بے رغبتی اختیار کرے۔ اردو میں بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں، بے رغبتی اختیار کر لے، توجہ نہ کرے، منہ موڑ لے۔ عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے طریقے سے۔ الا، مگر، من، وہ بندہ، سفیہا، کہ بے وقوف بنا دیا ہو۔ سفیہا یہ نیا لفظ ہے عربی زبان کا، بے وقوف بنا دیا ہو، نفسہ، اس کے نفس نے۔ وہ بندہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے سے منہ موڑے گا جس کے نفس نے اسے بے وقوف بنا دیا ہے اور وہ اپنی منمانی کے پیچھے چلتا ہے، ورنہ ہر عقل مند انسان ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی انہیں آزمایا، ہر آزمائش میں پورے ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق، اسْطَفَيْنَاهُ، ہم نے چن لیا اس کو، ہم نے چن لیا اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرت، آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں بھی چن لیا، اپنا دوست بنا لیا، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اذ قال لہو، جب کہا، لہو اس کو، ربہ، اس کے رب نے، جب بھی کہا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، اسلم، کہ ابراہیم فرما بردار بن۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اسلم، تو میں فرما بردار ہوں، لرب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے لیے میں فرما بردار ہوں۔ جب بھی اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرما برداری کر کے دکھا دی۔ وَوَصَّى بِهَا، اور صرف خود نہیں بلکہ وصیت کی اس فرما برداری کرنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی ساری زندگی اللہ کے فرما بردار رہے، اور انہوں نے وصیت بھی کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بے بنی ہے، اپنے بیٹوں کو، ویعقوبہ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اللہ کی فرما برداری کی وصیت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ لکم، چن لیا ہے تم کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، الدین، دین کے لیے، فلا تموتن، پس ہرگز نہ تم مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کے فرما بردار بنیں اور اپنی اولادوں کو بھی یہ وصیت کریں کہ مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین خوشی میں رکھے، اللہ رب العالمین پریشانیاں دے، مشکلات آئیں، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں، ہر حالت اور ہر کیفیت میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنی ہے، اور مرتے دم تک اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے دم تک اپنی فرما برداری پر ہمیں قائم رکھے، اپنی نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم شہداء حاضر تھے، اس جب حضر یعقوب الموت، حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر موت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، اس قال، جب انہوں نے کہا تھا، لبنیہ، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، تو وہ کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کا جو الہ ہے، ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا الہ ہے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کا، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا، الہ واحدہ، وہ ایک ہی الہ ہے،
اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَقْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہوگا، ما کسبتم جو تم کماؤ گے۔ انہوں نے خود بھی اللہ کی فرما برداریاں کیں اور ایک الہ کی خود بھی عبادت کرتے رہے اور دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور ہرگز نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، کونو ہودن کہ تم ہو جاؤ یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اسلام پر قائم نہ رہو، یا یہودی بنو یا عیسائی بنو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیں، بل ملت ابراہیم بلکہ اس بندے کو ہدایت ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا، حنیفہ یکسو ہو کر، سیدھا ہو کر، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، سیدھا ہو کر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہے گا۔ جس بندے نے بھی شرک کیا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔